بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیڈر کے دو کام ہوتے ہیں، ایک وہ سب آرڈینیٹ سے کام بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے سب آرڈینیٹ کے لیے اور اپنی ٹیم کے لیے پھر ڈھال بھی بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے عمران خان صاحب ان دونوں صفات سے محروم ہیں۔ ایک تو انہوں نے چن چن کر پوری طرح یہ کوشش کی ہے کہ جو جس کام کے لیے جتنا نامناسب ہے اس کو وہ ڈیوٹی دے دی گئی ہے، اور کہیں پہ بھی ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ انہوں نے مناسب کام کے لیے مناسب فرد کو چنا ہو۔ مثلاً پہلے اسد عمر صاحب مارکیٹنگ کے، اور وہ بھی اپنی ذات کی مارکیٹنگ کے ماہر تھے، انہوں نے ان کو معیشت حوالے کر دی، اس سے ان کا بیڑا غرق کروا دیا۔ اب دوسری طرف ابھی آپ دیکھیں کہ کس کس طرح کے لوگوں کو کس کس طرح کی وزارتیں دی گئی ہیں جن کا اس چیز کا نہ بیک گراؤنڈ ہے نہ اور کچھ ہے۔ لیکن ابھی ہمیں تازہ ترین مثال جو دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ یہ بیانیہ خود عمران خان صاحب نے شروع میں ٹی ایل پی سے متعلق بنا لیا کہ جی وہ انڈین ایجنٹ ہیں، یا پھر یہ کہ ان کے سامنے ریاست کوئی پسپائی اختیار نہیں کرے گی، اور میکسیمم وزیر تو ان کے اس حوالے سے پھر چونکہ ڈر بھی رہے تھے، اور خصوصاً ان کے ترجمان جو کہ ہر وقت اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے تو تکڑے ہوتے ہیں، یا میڈیا کے گالم گلوچ کے لیے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، لیکن وہ روایتی اپنے آپ کو بہادر مشہور کرنے والے وزیروں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران ایک جو ان کی حکومت کے ترجمان بھی ہے، وزیر اطلاعات بھی ہے، فواد چودھری، ہم ان کے نظریے سے اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کا اور یا پھر کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا بیانیہ تھا، اور ویسے وہ پہلے سے بھی لبرل خیالات کے حامل ہیں، تو انہوں نے کھل کے اس بیانیے کو پھیلایا، میڈیا کو بھی اس بیانیے کو اپنانے پہ مجبور کر دیا۔ دوسرا ظاہری بات ہے کہ شیخ رشید صاحب ریلیونٹ منسٹر تھے، کیونکہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں۔ تیسرے ریلیونٹ منسٹر ان کے تھے نورول حق قادری صاحب، جو کہ وزیر مذہبی امور ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ عقیدت یا پھر اس منصب کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ کہاں نورول حق قادری صاحب اور کہاں ایک سلسلے سے منسلک شخص، ایک روحانی شخصیت کے جانشین، اور وہ آ کے انہوں نے عمران خان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ تو ریلیونٹ ایک وہ تھے۔ تیسرا طاہر اشرفی صاحب، جن کو ہم جیسے بھی سمجھے ہیں، ہمارے دوست بھائی ہیں، لیکن اسی حکومت نے ہی ان کو بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے معاون خصوصی بنایا ہے۔ اب پہلی غلطی تو حکومت کی سائٹ پہ یہ تھی کہ یہ معاملہ ہینڈل کرنا تھا عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس کو، یعنی بزدار صاحب کو۔ انہوں نے نہ تو اس کے بعد فالو اپ کیا، جو پچھلے معاہدے ہوئے تھے، کالعدم قرار دینے کی درخواست ان کی طرف سے سامنے آئی تھی، اور بھی وہ کچھ نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کو جمع ہونے دیا، وہ تماشا دیکھتے رہے، اور آخر میں جب مسئلہ بن گیا اور سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تو کوئی کچھ کہتا رہا، کوئی کچھ کہتا رہا، لیکن حکومت کے پاس کوئی نیریٹو نہیں تھا۔ چنانچہ جو اس حکومت کو لانے والے ہیں اور جو اس حکومت کے سرپرست ہیں، اور جن کو ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے آنکھیں بھی دکھائی تھی اور اپنے آپ کو سچ مچ وزیر اعظم ثابت کرنے کی کوشش بھی کی تھی، تو وہ لوگ سامنے آئے اور ان کو معاملہ ہینڈل کرنا پڑا۔ اب پہلے فرصت میں حکومت نے ایسے لوگوں کو نکالا ان سے بات کرنے کے لیے کہ جو اس حکومت کی کوئی حیثیت اور اہمیت دینے کو روادار بھی نہیں ہیں۔ تو جو بریلوی علماء مذاکرات کے لیے بلائے گئے تھے اور وزیر اعظم ان سے مل رہے تھے، تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ فواد چودھری صاحب اور طاہر اشرفی صاحب کو میٹنگ میں نہ بٹھایا جائے۔ تو جو بار بار کہتے ہیں کہ ڈٹ کے کڑا ہے عمران خان، تو عمران خان صاحب وہاں پہ جھک گئے، اور انہوں نے ان کے دباؤ پہ اپنے دو وزراء کو بھی توقیر کر کے، یعنی فواد چودھری صاحب کو اور طاہر اشرفی صاحب کو میٹنگ سے نکال دیا۔ پھر جب اگلی نشست ہو رہی تھی، رات گئے مفتی منیب الرحمن صاحب کی قیادت میں، تو اس میں نہ تو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تھے، اور نہ اس میں مذہبی امور کے وزیر نورول حق قادری صاحب کہیں پہ نظر آئے۔
اصل مذاکرات تو اور جو معاہدہ ہوا ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور تحریک لبیک کے سربراہ، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق ان کو بھی اسلام آباد لایا گیا تھا، ان کے اور ان کی شورا کے ارکان کے درمیان ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اسد کیسر صاحب ہیں اور شاہ محمود قریشی ہیں اور علی محمد خان ہیں، ان کی شرکت وہاں پہ نمائشی تھی۔ اب پھر جو پریس کانفرنس کی گئی، آپ نے دیکھا کہ اس میں نہ تو وزیر داخلہ کو بیٹھنے دیا گیا، نہ حکومت پاکستان کے ترجمان اور وزیر اطلاعات فواد چودھری کو بیٹھنے دیا گیا، نہ مذہبی ہم آہنگی کے مشیر یا معاون خصوصی طاہر اشرفی کو بیٹھنے دیا گیا، اور نہ مذہبی امور کے وزیر نورول حق قادری صاحب کو بیٹھنے دیا گیا، اور وہی جو ارریلیونٹ لوگ تھے جن کی نمائشی شرکت تھی ان کو بٹھا دیا گیا۔ اور جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا کہ نمبر بنانے کے لیے یہاں پہ وزیر خارجہ تو بیٹھ گئے ان کے ساتھ، لیکن اس کی پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ کل جب وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تک تحریک لبیک کل عدم ہے۔ اس کے بارے میں ایک دن پہلے اس حکومت پاکستان کا بیانیہ یہ تھا کہ وہ شدت پسند ہے، وہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور اس کے بارے میں یہ الزام تھا کہ وہ انڈیا سے فنڈ لے رہے ہیں۔ اب اس تنظیم کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ بیٹھ کے اپنے نمبر بنانے کے لیے پریس کانفرنس میں، حالانکہ پریس کانفرنس بھی بڑی غیر اخلاقی اس لیے تھی کہ جب سوال و جواب کی اجازت نہ ہو، جب معاہدہ سامنے لا نہیں رہے ہو، تو پھر اتنی لمبی لمبی تقریروں کی کیا ضرورت تھی؟ 2 سطر کا ایک بیان جاری کر دیا جاتا کہ جی حکومت اور تحریک لبیک کے مابین معاہدہ طے پایا، لیکن وہ اس میں بیٹھے۔ اب اسی وزیر خارجہ نے کل جا کے یورپ میں، فرانس میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، امریکہ وغیرہ میں پاکستان کے کیس کو لڑنا ہے، تو ادھر ان کی پوزیشن کتنی کمپرومائز ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی سیاست میں وقار ہو تو میرے خیال میں اس کام کے بعد فواد چودھری صاحب کو، شیخ رشید صاحب کو، نورول حق قدری صاحب کو اور طاہر اشرفی صاحب کو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ وہ وزارت سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگوں کا سامنا میں کروں، بظاہر ایک ذمہ داری میری ہو اور اتنا بڑا کام کیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج بھی پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس وہ معاہدہ شیئر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، اور غیر متعلقہ وزیروں کو لا کے ادھر بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ سب لوگ کم از کم اپنی وزارتیں چھوڑ دے، کہ جب آپ لوگوں کا پرائم منسٹر آپ لوگوں پہ اتنا بھی سٹینڈ نہیں لے سکتا تو پھر اس پرائم منسٹر کی مدح سرائی کی وہ کیا ضرورت ہے۔ دوسرا، کل ایک حکومت کی طرف سے یہ غلط تاثر دیا گیا کہ ٹی ایل پی والے فرانس کے سفیر کے انخلاء یا ان کو نکالے جانے کے مطالبہ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اب ٹی ایل پی سے اتفاق یا اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاہدے میں وہ اس شرط سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اس معاہدے میں ان کے ساتھ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جو سابقہ 2 معاہدے ہوئے ہیں ان پہ عمل کیا جائے گا، اور ان دونوں معاہدوں میں فرانس کے سفیر کے انخلاء کا معاملہ شامل ہے، تو اس لیے حکومت کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی جتنے ڈیمانڈز ہیں، سعد رضوی کی رہائی، باقی شورا کے ممبران کی رہائی، اور اس تنظیم کو کلدن تنظیموں کے لسٹ سے نکالنے کا ان کا مطالبہ، یہ ساری چیزیں ان کی پوری کر دی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو پولیس والے مرے ہیں اور جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، وہ اب پولیس والوں کو اور ان کے اہل خانہ کو کیا پیغام گیا؟ اور سوال یہ ہے کہ اگر اس حکومت نے یہی سب کچھ ماننا تھا، مثلا جو مطالبات ٹی ایل پی کے اس سے پہلے تھے وہی سارے مطالبات مان لیے گئے، تو یہ پھر وسیم اکرم فلس نے یا عثمان بزدار صاحب نے ان کے لاہور روانگی سے قبل یہ مطالبات کیوں تسلیم نہیں کیے؟ اتنا پھر خود ان لوگوں کو کیوں اس مشقت سے گزارا گیا؟ کیوں سڑکیں بند کرنے کی نوبت آنے دی گئی؟ کیوں 5 پولیس والوں کی جانوں کی قربانی دے دی گئی؟ یہ تو وہ والا معاملہ ہو گیا کہ 100 پیاز بھی اور 100 چھتر بھی۔
بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ پیاز تو 100 تھے لیکن چتر تو وہ شاید ہزاروں سے بھی بڑھ گئے۔